آخری پیغام قائد اعظم اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت آیت اللہ العظمی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا الہی سیاسی وصیت نامہ۔ گزشتہ سے پیوستہ میری جوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں سے خواہش ہے کہ استقلال و آزادی اور انسانی اقدار کو تجملات، عیش و عشرت، بے راہ رویوں اور بدکاریوں کے ان اڈوں پر فدا نہ کریں جو مغرب اور وطن دشمن ایجنٹوں کی جانب سے آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، خواہ سختیاں اور دشواریاں ہی برداشت کرنی پڑیں، کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ آپ کی تباہی اور آپ کو اپنے ملک کی سرنوشت سے غافل بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ذخائر کو لوٹنے، استعمار کی زنجیروں اور وابستگی کی ذلت میں جکڑنے، آپ کی قوم اور ملک کو اشیاء صرف کا محتاج بنانے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتے، اور چاہتے ہیں کہ ان وسائل اور اس قسم کی اشیاء سے آپ کو پسماندہ اور ان کی ہی اصطلاح میں نیم وحشی باقی رکھیں۔ ان کی اہم سازشوں میں سے ایک، جس کا بارہا ذکر کر چکا ہوں، تعلیم و تربیت کے مراکز اور خاص طور پر یونیورسٹیوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی سعی ہے، کیونکہ ملکوں کا مستقبل فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ علماء اور دینی مدارس کے سلسلے میں ان کی روش یونیورسٹیز اور ہائی اسکولوں کے روش سے مختلف ہے۔ دینی مدارس پر غلبے کے لیے انہوں نے علماء کو راستے سے ہٹانے اور ان کو گوشہ نشین کرنے کی کوشش کی، یا ان کی سرکوبی، تشدد اور سخت توہین کی گئی تاکہ سماج میں وہ بے اثر ہو جائیں۔ رضا خان کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ الٹا نکلا، یا پھر تعلیم یافتہ طبقے یعنی آج کی اصطلاح میں روشن خیال لوگوں کو علماء سے الگ کرنے کے لیے غلط پروپگنڈوں، تہمتوں اور شیطانی سازشوں کے ذریعے کہ اس پر بھی رضا خان نے عملی جامہ پہنانے کے لیے دباؤ اور سرکوبی کا سہارا لیا۔ اس کے بیٹے محمد رضا کے زمانے میں یہ عمل موذیانہ طور پر جاری رہا، لیکن تشدد و بربریت کے بجائے عیاری و مکاری کے سہارے۔ لیکن یونیورسٹیوں کے سلسلے میں ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جوانوں کو اپنی تہذیب و ثقافت، اپنے طور طریقے اور اقدار سے منحرف کریں اور مشرق یا مغرب کی تہذیب کا دلدادہ بنائیں، اور انہی کے درمیان سے ملک کے فرمانروا کا انتخاب کریں اور ان کو ممالک کی سرنوشت کا حاکم بنائیں، تاکہ ان کے ذریعے جو کچھ چاہتے ہیں انجام پا سکے۔ یہ لوگ ملک کو تباہی اور مغرب پرستی کی جانب لے جائیں، اور علماء دین اپنی گوشہ نشینی، غیر مقبولیت و بے بسی اور شکست کے باعث روک تھام نہ کر سکیں، اور تحت تسلط ممالک کو پسماندہ رکھنے اور کنگال بنانے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے، کیونکہ بڑی طاقتوں کے لیے کسی زحمت اور خرچ، نیز قومی معاشروں میں کسی شور و غل کے بغیر جو کچھ بھی ہے ان کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اب جبکہ یونیورسٹیوں اور دارالمعلمین کی اصلاح کی جا رہی ہے اور ان کو پاک کیا جا رہا ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ عہدیداروں کی مدد کریں، کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیں کہ یونیورسٹیوں کو منحرف کیا جائے، اور جہاں بھی انحراف نظر آئے فوری اقدام کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس اہم کام کو پہلے مرحلے میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے جوانوں ہی کے طاقتور ہاتھوں سے انجام پانا چاہیے، کیونکہ یونیورسٹی کو انحراف اور گمراہی سے نجات دلانا ملت و ملک کی نجات ہے۔ میں سب سے پہلے تمام نوجوانوں اور جوانوں، پھر ان کے والدین اور دوستوں، اور اس کے بعد ملک کے ہمدرد اور روشن خیالوں نیز حکمرانوں سے وصیت کرتا ہوں کہ ملک کو اس خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے دل و جان سے کوشش کریں اور یونیورسٹیوں کو بعد کی نسل کے حوالے کریں۔ میں تمام آنے والی نسلوں سے نصیحت کرتا ہوں کہ خود اپنے عزیز ملک اور انسان ساز اسلام کی نجات کے لیے یونیورسٹیوں کو انحراف اور مغرب پرستی و مشرق پرستی سے محفوظ رکھیں، اور اپنے اس انسانی اور اسلامی عمل کے ذریعے اپنے ملک سے بڑی طاقتوں کے اثر و رسوخ کو ختم کریں اور ان کو ہمیشہ کے لیے نا امید کر دیں۔ خدا آپ کا مددگار و محافظ ہے۔ مجلس شورائے اسلامی کے ممبران کا اپنے حلف پر باقی رہنا بہت اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ ایران و اسلام نے مشروطیت کے بعد مجرم پہلوی حکومت، خصوصاً اس محمد رضا کے فاسد دور میں
ان غیر صالح و منحرف ممبران پارلیمنٹ کی وجہ سے مصائب و آلام اٹھائے اور انہی حقیر و ذلیل سامراجی نوکروں کے ذریعے ملک و ملت کو جان فرسا مصیبتوں اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 50 برسوں میں پارلیمنٹ کی منحرف و بے دین مصنوعی اکثریت ایک مظلوم اقلیت کے لیے اس بات کا سبب بنی کہ برطانیہ اور روس اور حال ہی میں امریکہ ان خدا سے بے خبر و منحرف لوگوں کے ذریعے جو چاہا انجام دیا اور ملک کو تباہی و نابودی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مشروطیت کے بعد سے رضا خان سے پہلے مغرب پرستوں، کچھ جاگیرداروں اور غاصب زمینداروں کی وجہ سے قانون شکنی ہوتی رہی۔ جب پہلوی حکومت آئی تو اس سفاک حکومت اور اس سے وابستہ لوگوں اور اس کے حلقہ بگوشوں کے ہاتھوں تقریباً کبھی بھی بنیادی آئین کی اہم دفعات پر عمل نہ ہوا۔ اب جبکہ پروردگار کی عنایت اور عظیم الشان قوم کی کوشش سے ملک کی سرنوشت لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور ممبران پارلیمنٹ خود عوام کے منتخب کردہ ہیں اور حکومت اور جاگیرداروں کی مداخلت کے بغیر خود عوام کے انتخاب کے ذریعے مجلس شورائے اسلامی میں شامل ہوئے ہیں، تو اب امید ہے کہ ہر قسم کے انحراف کی روک تھام ہوگی، کیونکہ یہ افراد اسلام اور ملک کے مفاد کے خواہاں ہیں۔ موجودہ عوام اور آنے والی قوم کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بھرپور توجہ کے ساتھ اپنے جذبہ اسلام و ملک کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دور میں ممبران پارلیمنٹ کے انتخابات میں ایسے افراد منتخب کریں جو اسلام اور اسلامی جمہوریت کے وفادار ہوں۔ ایسے افراد زیادہ تر معاشرے کے متوسط اور محروم طبقے کے درمیان ہوا کرتے ہیں۔ یہ لوگ صراط مستقیم سے مغرب یا مشرق کی جانب منحرف نہ ہوں گے اور نہ ہی ان کا رجحان کسی انحرافی مکاتب کی جانب ہوگا۔ ایسے ہی تعلیم یافتہ، حالات حاضرہ اور اسلامی پالیسیوں سے واقف افراد کو پارلیمنٹ کے لیے منتخب کریں۔ میں محترم علماء دین خصوصاً مراجع اعظام سے وصیت کرتا ہوں کہ معاشرے کے مسائل خصوصاً صدر جمہوریہ اور ممبران پارلیمنٹ کے انتخاب میں اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ رکھیں۔ آپ سب نے دیکھا اور نسل آئندہ سنے گی کہ مشرق و مغرب کے پیروکار سیاستدانوں نے علماء دین کو، جنہوں نے بڑی زحمتیں اور تکالیف اٹھا کر مشروطیت کی بنیاد رکھی تھی، سیاست سے نکال باہر کیا۔ علماء نے بھی سیاستدانوں سے دھوکہ کھا کر ملک اور مسلمانوں کے امور میں حصہ لینے کو توہین سمجھا اور میدان کو مغرب پرستوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح مشروطیت، بنیادی آئین، ملک اور اسلام پر ایسا ظلم کیا جس کی تلافی کے لیے ایک طویل مدت درکار ہے۔ اب جبکہ بحمد اللہ رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں اور ہر عوامی طبقے کی شرکت کے لیے آزاد فضا قائم ہو گئی ہے، اب کسی قسم کے عذر کی گنجائش باقی نہیں ہے، اور اگر کسی نے مسلمین کے امور سے غفلت برتی تو وہ ناقابل معافی گناہ کا مرتکب ہوا۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنی توانائی اور اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں رہ کر اسلام اور ملک کی خدمت کرے۔ دو سامراجی بڑی طاقتوں سے وابستہ افراد مغرب پرستوں اور مشرق پرستوں اور عظیم ملک اسلام سے منحرف لوگوں کے اثر و رسوخ کی سخت روک تھام کرے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اور اسلامی ممالک کے مخالفین یعنی بین الاقوامی لٹیری بڑی طاقتیں دھیرے دھیرے چالاکی سے ہمارے ملک اور دیگر اسلامی ممالک میں گھسپیٹ کر کے خود اقوام کے بعض افراد کے ہاتھوں ملک و ملت کو اپنے استحصال کے جال میں پھانس لیتی ہیں۔ آپ کو ہوشیاری کے ساتھ نظر رکھنی چاہیے اور دخل اندازی کی آہٹ ملتے ہی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ان کو مہلت نہ دیں کہ خدا آپ کا مددگار اور نگہبان ہے۔ موجودہ اور مستقبل کے ممبران پارلیمنٹ سے میری خواہش ہے کہ اگر خدا نخواستہ منحرف عناصر سیاسی چال بازی اور دھوکے بازی سے منتخب ہو جائیں تو مجلس ان کے تصدیق نامے کو مسترد کر دے اور اس کا موقع نہ دیں کہ ایک بھی منحرف، وابستہ اور تخریب کار شخص پارلیمنٹ میں داخل ہونے پائے۔ میں ملک کی سرکاری مذہبی اقلیتوں سے وصیت کرتا ہوں کہ وہ پہلوی حکومت کے عہد سے عبرت حاصل کریں اور اپنا ممبر پارلیمنٹ اس کو منتخب کریں
جو اپنے مذاہب اور اسلامی جمہوریہ کا طرفدار ہو، عالمی لٹیرے طاقتوں سے وابستہ نہ ہو، الہادی، انحرافی اور اقتباسی مکاتب کی طرف رجحان نہ رکھتا ہو۔ تمام ممبران پارلیمنٹ سے میری خواہش ہے کہ نہایت نیک نیتی اور بھائی چارگی کے ساتھ اپنے پارلیمانی ساتھیوں سے سلوک کریں اور سبھی یہ کوشش کریں کہ قوانین خدا نخواستہ اسلام سے منحرف نہ ہوں۔ آپ سب اسلام اور اس کے آسمانی احکامات کے وفادار رہیں تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو سکے۔ میں محترم شورائے نگہبان کو، خواہ وہ موجودہ نسل سے ارتباط رکھتی ہو یا آئندہ نسل سے، نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اسلامی اور قومی فرض کو پوری تندہی اور طاقت کے ساتھ ادا کرے، کسی بھی طاقت سے متاثر نہ ہو، بلا جھجک شریعت مطہرہ اور بنیادی آئین کے خلاف قوانین کی روک تھام کرے اور ملکی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن پر کبھی احکام ثانویہ اور کبھی ولایت فقیہ کے ذریعے عمل ہونا چاہیے توجہ سے کام۔ شریف قوم کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ تمام انتخابات میں، خواہ وہ صدر جمہوریہ کا ہو یا مجلس شورائے اسلامی کے ممبران کا یا قیادتی کونسل کا یا مجلس خبرگان کا، ہر ایک میں شریک رہے اور جن کا بھی انتخاب ہو اس ضابطے کے مطابق ہو جو معتبر ہے۔ مثال کے طور پر قیادتی کونسل یا قائد کے تعین کی کونسل ماہرین کے انتخاب کے لیے توجہ سے کام لے، کیونکہ اگر غفلت برتی گئی اور ماہرین کو شرعی اصولوں اور قوانین کے مطابق منتخب نہ کیا تو بہت ممکن ہے کہ اسلام اور ملک کو ایسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے جن کی تلافی نہ ہو سکے، اور ایسی صورت میں سبھی خداوند عالم کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور یہی حال عوام کا بھی ہے۔ اگر انہوں نے بھی امور مملکت میں حصہ نہ لیا تو ذمہ دار ہوں گے۔ اس میں مراجع اعظام، بڑے علماء، تاجر، کسان، مزدور اور ملازمین سبھی شریک ہیں اور سبھی ملک اور اسلام کی سرنوشت کے ذمہ دار ہیں، خواہ موجودہ نسل سے تعلق رکھتے ہوں خواہ آئندہ نسل سے، اور بہت ممکن ہے کہ بعض مواقع پر شرکت نہ کرنا اور لاپرواہی سے کام لینا ایسا گناہ ہو جو گناہ کبیرہ قرار پائے۔ ہمیشہ مرض کے حملے سے قبل اس کا علاج کرنا چاہیے، ورنہ پھر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا احساس ہم نے اور آپ نے مشروطیت کے بعد کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بہترین علاج نہیں ہے کہ قوم پورے ملک میں ان کاموں کو جو ان سے متعلق ہوں اسلامی اصولوں اور بنیادی آئین کے مطابق انجام دے۔ صدر جمہوریہ اور ممبران پارلیمنٹ کے چناؤں کے وقت تعلیم یافتہ، مذہبی، حالات زمانہ پر وسیع نظر رکھنے والے، سامراج سے بے تعلق، متقی اور اسلام نیز اسلامی جمہوریہ کے معتقد افراد سے مشورہ کریں۔ اسی طرح متقی نیز اسلامی جمہوریہ کے پابند علماء اور مذہبی پیشواؤں سے بھی مشورہ کریں اور اس بات پر توجہ دیں کہ صدر جمہوریہ اور ممبران پارلیمنٹ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں جنہوں نے معاشرے کے مستضعف اور محروم لوگوں کی محرومیت اور ان کی مظلومیت کو محسوس کیا ہو اور وہ ان کی فلاح و بہبود کی فکر میں ہو۔ ان کا تعلق سرمایہ داروں، غاصب زمینداروں، اہل ثروت نیز لذتوں اور شہوتوں میں غرق اونچے طبقے سے نہ ہو، کیونکہ وہ محرومیت کی تلخی اور بھوکوں اور غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر صدر جمہوریہ اور ممبران پارلیمنٹ شائستہ ہوں، اسلام کے پابند اور ملک و ملت کے ہمدرد ہوں تو بہت سے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر کچھ مسائل ہوں گے بھی تو حل ہو جائیں گے۔ انہی باتوں کو قیادتی کونسل یا قائد کے تعین کے لیے مجلس خبرگان کے انتخاب کے وقت خاص اہمیت کے ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے۔ نیز خبرگان جن کا انتخاب قوم کے ذریعے ہوتا ہے نہایت توجہ سے انجام پانا چاہیے۔ اگر مجلس خبرگان کے افراد وقت کے مراجع اعظام، علماء کرام، ارباب فکر و دانش، اسلام کے مخلص و باوفا کی نگرانی میں منتخب ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیادت اور قیادتی کونسل کے لیے دیندار و مومن افراد منتخب ہو جائیں گے، اور ان کے انتخاب سے بہت سے مسائل کسی مشکل کے بغیر بطور شائستہ
حل ہو سکیں گے۔ بنیادی آئین کی دفعہ 109 اور دفعہ 110 پر نظر ڈالنے سے مجلس خبرگان کے تعین میں قوم کی اور قائد یا قیادتی کونسل کے تعین میں ممبران کی اہم ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے کہ انتخاب میں ذرا سی غفلت اسلام اور اسلامی جمہوریہ ایران کو کتنا نقصان پہنچائے گی، چونکہ یہ کام اعلیٰ اہمیت کا حامل ہے، لہذا معمولی غلطی کا احتمال ان کے دوش پر بہت بڑی مذہبی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ قائد اور قیادتی کونسل سے حال حاضر میں جبکہ سامراج اور اس کے پٹھو ملک و بیرون ملک سے اسلامی جمہوریہ یعنی در حقیقت اسلام پر حملہ آور ہیں، میری وصیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام، اسلامی جمہوریہ، محرومین، مستضعفین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں اور یہ خیال نہ کریں کہ قیادت بذات خود ان کے لیے کوئی تحفہ یا اعلیٰ عہدہ ہے، بلکہ یہ ایک عظیم اور خطیر فرض ہے جس میں خدا نخواستہ اگر خواہشات نفسانی کی وجہ سے کوئی لغزش پیدا ہوئی تو اس دنیا میں ابدی شرمساری اور آخرت میں بھی خدائے قہار کے غضب کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں خداوند ہادی سے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ چاہتا ہوں کہ وہ ہم کو اور آپ کو اس عظیم و خطیر آزمائش میں سرخرو کر اپنے حضور قبول کر لے اور نجات دے، اور یہ خطرہ اسلامی جمہوریہ کے جمہوری سربراہوں اور اعلیٰ و ادنا ذمہ داروں اور حکومتوں کے لیے ان کے منصب کے اعتبار سے ہر دور میں پایا جاتا رہے گا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ خداوند عالم کو حاضر و ناظر اور اپنے آپ کو ہمیں وقت اس کے حضور میں تصور کریں۔ خداوند عالم ان سب کی مشکلات کو برطرف فرمائے۔